ان 7 جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان 7 جگہوں پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو محشر کے روز اس کے لیے عذاب کا معاملہ بھی درپیش ہوگا۔ خبردار رہو اور جان جاؤ کہ وہ 7 جگہ کون سی ہیں جہاں انسان کو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جہاں سے مومنوں کو روکا جائے وہاں سے وہ ٹھہر جائیں، یہ ان کے لیے بھلا اور خیر ہوگی۔ اس لیے جہاں دین اسلام کسی جگہ روکے تو رک جاؤ، یا کسی جگہ پر مقدس کلمات نہ پڑھنے کا حکم دے وہاں ٹھہر جاؤ۔ وہی مقدس کلمات آپ کے لیے اللہ برتر سے دعا کرتی ہیں کہ اس نے تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اطاعت کی اور آپ کے فرمان مبارک پر عمل کیا، اس لیے اس کی مغفرت فرما اور اس کے رزق اور اولاد میں اضافہ فرما۔ وہ 7 جگہ کون سی ہیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان اگر پڑھ لے تو وہ اپنے دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی مومن ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک مقدس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ ان کے علم سے انسان کے گناہوں کا گھاٹا ہوتا ہے اور بھلائی کی خیر ہوتی ہے، اور بیماریوں کے لیے شفا ہوتی ہے، اور بلاؤں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے، بلکہ انسانوں کے لیے راہ نجات تصور فرمایا ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم اس دنیا میں اور آخرت کی پریشانیوں کا حل اور علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسے عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے رحمت کا ایک خزانہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بعد المشرق کی طرف ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت اور خیر ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف فرشتے سے بچاؤ بن جاتے ہیں، اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر یا ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کون سے مقامات پہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم مسلمان جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کاموں میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان کسی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے اس کام میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ عمل سنت بھی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کرتے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کلمات پڑھنے سے برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے
بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ انسانوں کا صرف یہی کام ہے، محنت کرنا، اور بندے کے بس میں ہے ہی کیا؟ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبق اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ تم یہ بولو کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ کھلائے پلائے گا، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے اور پلائے۔ بلکہ آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ آپ کام پر جاؤ، محنت مزدوری کرو، یا آپ اپنا کاروبار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا کام تھا، ہم نے کر دیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کی ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا، بس کما کر واپس آ گئے۔ آپ غور کیجئے، آپ کو ہم قرآن پاک سے دلیل دیتے ہیں کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں لایا کس نے، پھر وہ دانہ آٹے کی شکل میں بنایا کس نے، پھر وہ روٹی بنتی ہے، ہم سمجھ بیٹھے ہیں یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم انسان تو کسی ایک رنگ پر دوسرا رنگ نہیں چڑھا سکتے، یہ میرے اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ جو ایک دانہ بویا جاتا ہے اس کو دوسری شکل دے کر اگایا جاتا ہے، پھر اس کو جوان بنا کر تیسری شکل بنایا جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ کر آٹے کی شکل دی جاتی ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر وہی اللہ کی مدد سے ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر جو گوشت بنا کر کھایا، یا سبزی، یا اللہ کی اور نعمتیں، یہ انسان کے بس میں ہیں کہ ایک لقمہ بھی وہ کھا سکے؟ بس یہ اللہ ہی کی قدرت ہے اور اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ انسان صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اور اللہ اس کام میں اپنے بابرکت نام لینے پر انسان کی سمجھ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، یعنی کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر دونوں نالیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس لقمے کو کہاں لے کر جانا ہے؟ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اس لیے ہر نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ یعنی کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے، اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے۔ جو ہم نے بسم اللہ پڑھی اس کے معنی تو میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اللہ نے کب کہا کہ آپ جوا کھیلو؟ اللہ تعالیٰ نے تو اسے حرام قرار دیا ہے، پھر تو جوا کھیلتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، یہ دین اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب پیو یا بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ، فریب، مکاری کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔
نہیں، ایک شخص نے بڑی عالیشان گھر ڈبل سٹوری بنوائی اور اس پر لکھ دیا یہ اللہ کا فضل ہے، اور شیطان نیچے بیٹھا دیکھ کر رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ اور فراڈ کروایا، میں نے اس کی رشوت حرام خوری کے پیسے کی کوٹھی بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ رشوت لے کر یا دھوکہ دہی دے کر یا کسی کے ساتھ فراڈ کر کے یہ کام کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں فرمایا۔ یہ سب لوازمات حرام کے پیسے سے کرو۔ مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم بستری نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط۔ اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، یعنی بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی، صرف ہم کو اجازت ہے۔ اچھا یا برا دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، لیکن ہم سمجھنے کے باوجود گمراہی کی طرف گامزن ہیں۔ ہم جو گناہ یا دھوکہ دہی یا فریب کاری کسی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو جتنا کرو گے، ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ ہم قرآن پاک کی اس مقدس سورت کو کیوں بھول رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکمیت تو صرف اللہ ہی کی ہوگی، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی اور روز محشر میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ہمیں برے کاموں سے بچائے، اچھے کاموں کی طرف گامزن کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔